اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارا جز نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نبذا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ جو دیے گئے تھے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ یعنی جب ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، کون سا رسول آ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کی تصدیق کر رہا تھا، یعنی وہ ان کے خلاف تو نہیں جا رہے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کے خلاف تو نہیں تھے نا، وہ تو تصدیق کر رہے تھے ان کے پاس جو کتاب تھی، بلکہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہے تھے، کنفرم کر رہے تھے ہمارے نبی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے جو کتاب دی گئی تھی، گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ کون سی کتاب، کون سی مراد ہے؟ قرآن کتاب مراد ہے یہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب لائے تو پھر کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، اور کیا کیا؟ وراء ظہورہم، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ ایسے ہو گئے پیٹھ پیچھے ڈال کے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، علم ہی نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے اس قرآن کو بالکل اگنور کر دیا سرے سے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اہل کتاب کے پاس جب رسول آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب لائے، کون سی کتاب؟ قرآن، تو ان لوگوں نے اپنی اپنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو سنتے، سمجھتے، عمل کرتے اور اس کو آخری کتاب کا یقین کرتے، انہوں نے بجائے اس باتوں کے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور پیٹھ پیچھے پھینکنا جو ہے وہ حصے معنوں میں نہیں ہے کہ یوں کر کے اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا، نہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ایسے نہیں ہے کہ مطلب پیچھے نہیں پھینک دیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے۔ کسی چیز کو جب اگنور کر دیا جاتا ہے نا، کسی چیز کو جب، تو مطلب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ پیٹھ موڑ لی، اس کی طرف سے منہ ہی نہیں کیا۔ جب کسی چیز کو اگنور کر دو، کسی چیز کو عمل نہ کرو، دیکھو نہیں، سیکھو نہیں، قبول نہ کرو، تو یہ پیٹھ پھیرنا ہی ہو گیا نا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، ایسا برتاؤ کیا کہ جیسے ان کو تو کأنہم لا یعلمون، ان کو تو جیسے خبر ہی نہیں تھی کسی رسول کو آنا بھی ہے یا کسی کتاب کو آنا بھی ہے۔ ایسے ہو گئے وہ لوگ، کون؟ بنی اسرائیل، جیسے ان کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو ان کے ایک گروہ کا حال تھا کہ حق پہچاننے کے بعد انہوں نے ایسا برتاؤ کیا جیسے کہ ان کو حق کی خبر ہی نہ ہو، وہ جانتے ہی نہ ہو۔ کوئی بھی عالم نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے علم کی تصدیق نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا حال جو ہے وہ آج کل کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے، ہمارا جو رویہ ہے آج کل اس دور میں، اس زمانے میں کیا ہے، یہ ہر مسلمان اپنے دل میں جھانکے اور اپنے دل میں یہ اس بات کو سمجھے کہ اگر کوئی علم حاصل بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کر کیا رہا ہے، یا اگر نہیں علم حاصل کیا تو قرآن کے ساتھ اس کا کیا ہے، قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت ہماری آئندہ نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جو رویہ چل رہا ہے موجودہ حالات میں اکثریت کا، تو اس سے پھر اگلی نسلوں تک قرآن کا پیغام کتنا پہنچے گا اور کیسا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں اس بات کو کہ ہماری آئندہ نسلوں کا پھر حال کیا ہوگا۔ ہمارے پیچھے جو لوگ تھے ان کو قرآن کتنا آتا تھا، ہمیں کتنا آتا ہے اور کتنا ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اور آگے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اور پھر بچوں کو، جو آج کل بچے ہیں، ان کو رسولوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں، یہ سب سوالات ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کأنہم لا یعلمون، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ یہ کس کے لیے لکھا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔
تو یہاں پر میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے لیے تو اللہ نے کہا کہ وہ تو ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں، اور آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ لکھا کیا ہے، کأنہم لا یعلمون، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو آج کل بھی دیکھیں نا کہ قرآن تو ہر گھر میں ہے، مگر کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ تو یہی تو عمل ہے نا کہ اس کو کہا گیا وراء ظہورہم، پیٹوں کے پیچھے پھینک دینا۔ لوگوں کے لیے دوسرے جو کام ہیں وہ سارے اتنے اہم ہو گئے ہیں، ہر چیز سیکھنا اتنا ضروری ہو گیا ہے، ہر چیز کو باریکی سے پڑھنا سنجیدگی سے، لیکن قرآن کو نہیں، قرآن کو باریکی سے پڑھنا سنجیدگی سے سیکھنا، یہ لوگ کہتے ہیں بس کیا کریں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں سیکھ لیں گے، بعد میں آ جائیں گے قرآن کلاس میں، پھر صحیح پھر صحیح پھر صحیح، ابھی تو عمر بہت پڑی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں عمر بہت پڑی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فارغ ہوں گے تو کام کریں گے نا، قرآن تو تبھی پڑھیں گے جب فارغ ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ملے گا تو پڑھیں گے نا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ارادہ تو کر رہے ہیں آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ لیا ہم نے، یعنی وہ عربی ہم نے پڑھ لی، عربی پڑھ لی، نہ کوئی ان کی زندگی میں کل آتا ہے، اور کچھ تو ناراضی ہو جاتے ہیں اگر ان کو دعوت قرآن دو کہ بھئی آؤ قرآن کو باریکی سے سیکھو، باریکی سے پڑھو، تو وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، بچپن میں ہمیں قاری صاحب نے خود پڑھایا تھا، یا ہمارے والدین نے خود پڑھایا تھا۔ تو اس بات کی گہرائی کو ہی نہیں سمجھتے لوگ، اس بات کو کہ کہنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ ان کی فراغت ہی نہیں ہو پاتی، وہ اپنے آپ کو آگے سے آگے اتنا مصروف رکھ لیتے ہیں، کرتے کرتے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کا اصل میں پیغام کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اور کہ اگر اللہ نے موقع اور توفیق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دے رہا ہے، اللہ زندگی کا ہر پل موقع ہے نا، ہر پل جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، عقل سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، کان سلامت ہے، قرآن کو ہم سن سکتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں۔ اب تو اتنے ذرائع ہو گئے گھر بیٹھے آرام سے، تو اس کو سیکھنے میں پھر پتہ یہ اپنے آپ سے پتہ کرنا ہے کہ کتنے سنجیدہ ہیں ہم سب، کتنے سنجیدہ ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے نا کہ ہم خود بھی جڑیں قرآن سے اور دوسروں کو بھی جوڑیں۔ تو دیکھیں اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ گویا پتہ ہی نہ ہو، لا یعلمون ہو جائیں، پتہ ہی نہ ہو کہ لکھا کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ ہر بندے کو یہ پتہ تو ہونا ضروری ہے، کیونکہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے نبی لے کر آئے، اللہ نے بھیجی ہے، تو ہمیں پڑھنا تو چاہیے نا اس حد تک کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ نے فرمایا کیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو تو بنی اسرائیل نے جب یہ حرکت کی اور قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں پڑھا، اور ایسے بن گئے کہ جیسے انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا نا انہوں نے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ تو کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں ہم نے بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے، اور اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم لا یعلمون، ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ ہم گویا علم ہی نہیں رکھتے، اور علم رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ اگر ایسا ہے تو خود میں سدھار لانا ہوگا اور خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ نیکسٹ آیت پر جاتی ہوں، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان بادشاہت پر سلیمان کی، اور وما کفرا، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفرو کفر کیا تھا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو، وما انزل علی الملکین، اور نازل کیا اوپر دو فرشتوں کے، بابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ان کے نام تھے ہاروت اور ماروت، وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، فتنتن، فتنہ ہے، فلا تکفر، پس نہیں تم کفر کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بین الباری، درمیان، وزوجی، مرد اور ایک عورت کے، مطلب اس کی بیوی کے، وما، اور نہیں تھے، ہم بدورین، اور وہ ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ بڑی آیت ہے، میں اس میں ساتھ ساتھ ہی اس کی تشریح کے اوپر جاتی ہوں، کہ بجائے اس کی کہ میں آیت کا صرف لفظی ترجمہ کروں، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو شیاطین۔ اب یہ لوگ کیا کرنے لگ گئے کہ اصل میں جو یعنی یہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب چھوڑ کر انہوں نے پیروی کی شیطانوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے،
इन लोगों को जो पीछे बताया गया ना कि इन्होंने फेंका था किताब को, यानी उन्होंने कबूल नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये तो जादू वगैरह के इन्होंने तो अपनी किताब के साथ भी हशर कर दिया ना, अपनी किताब को भी छोड़ दिया था। इन्होंने अपनी किताब को भी छोड़ दिया था, जो इन पर इनकी जो किताब थी तौरात, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया था। उसको नहीं पढ़ते थे, उसको नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे, और करने क्या लग गए थे? जादू के पीछे पड़ गए थे ये लोग। कुछ और चीज़ों में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी, और किताबों में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। अल्लाह का कलाम हकीकत में इंसान को अमल की तरफ बुलाता है ना, सब चीज़ें सिखाता है। लेकिन जब किसी कौम पर ज़वाल आता है ना, तो उसके लोग अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बजाय और उसका इल्म हासिल करने के बजाय दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, यानी जादू वगैरह का काम लेते हैं। तो इस कौम ने भी यही काम किया। कौन-सी कौम? बनी इसराइल, जिनका ज़िक्र चल रहा है पूरे मज़मून में। तो ये जो लोग थे, इन्होंने बजाय अल्लाह के कलाम को तो अल्लाह ने तो हर चीज़ सिखाई है, उसको उस तरीके से सीखते और उसका हक अदा करते। इन्होंने उस किताब को तो वरा ज़ुहूरिहिम कर दिया, पीठ के पीछे डाल दिया। उसको तो पढ़ने की नौबत ही कोई ना आई, उसको तो उन्होंने दिलचस्पी कोई ना ली। इन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, किसकी? जादू की किताबें, कि हम, क्योंकि ये देखते थे ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी, तो वो बड़ी आलीशान थी। तो इन ये समझते थे कि हम भी ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो जादू के ज़ोर से हासिल करें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो तो उनकी बादशाहत थी, उनके पास, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को मुसख्खर किया था। ये बहुत उरूज का दौर था दरअसल ना, हज़रत सुलेमान का जो दौर था, वो बहुत उरूज का दौर था। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये तो दूसरी किताबों के पीछे पड़ गए, तो इस कौम ने यही काम किया, क्योंकि जब किसी भी कौम पे ज़वाल आने लगता है, तो वो ये हरकतें करती है। तो वो किताबों के पीछे पड़ गए। अब अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि वो जो लोग थे, वो ये जो लोग थे बनी इसराइल, इन्होंने अपनी किताब को पीछे डाल दिया, और वत्तबऊ मा ततलु शयातीन, वो पढ़ते थे क्या चीज़? शयातीन की चीज़ें पढ़ते थे, और शयातीन जो पढ़ा करते थे, वो पढ़ा करते थे। और कब ऐसा हुआ? ये किस ज़माने की बात है? अला मुल्क सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिस वक़्त चल रही थी, अला मुल्क सुलेमान, उन्होंने उन उस वक़्त बनी इसराइल ने ये काम किया, ये बता रहे हैं अल्लाह ताला। वमा कफ़रा सुलैमानु, तो अल्लाह ने यहाँ पे ये बताया कि सुलेमान ने ऐसा नहीं किया, सुलेमान ने कोई कुफ़्र नहीं किया। असल में बात क्या है? असल में बात ये हुआ ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में चूँकि बहुत उरूज हो गया था, बहुत तरक्की हो गई थी, बहुत खुशहाली हो गई थी, तो बाज़ लोग ना नेमतों को पाके अल्लाह को भूल जाते हैं सबसे पहले। तो जब इनको भी बड़ी खुशहाली आई और दौर भी बड़ा अच्छा हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि अल्लाह की किताब की तरफ तवज्जो देने के बजाय, लोगों को जब मुश्किल होती है ना, तो फिर भी वो जुड़े रहते हैं किताब से। यहाँ ये एक चीज़ मैं बताती रहूँ कि लोग अपनी मुश्किलों को तो सुधारने के लिए फिर भी जुड़े रहते हैं किताब से, लेकिन जब मुश्किलें खत्म हो जाती है ना, तो किताब को छोड़ के फिर उनकी नजरें इधर उधर जाती हैं, फिर वो दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं। ये इस कौम ने किया। ये जब आई ना खुशहाली, तो इन्होंने क्या किया कि इनको बिल्कुल अपनी किताब तो गई भूल, और इन्होंने दूसरी किताबें जादू की, टोनों की, टोटकों की, इस किस्म के दूसरे शुगल जो थे ना, वो इख्तियार कर लिए, दूसरे शुगल इख्तियार कर लिए। अब हज़रत सुलेमान ने जब ये देखा कि लोग अल्लाह की किताब को तो छोड़ चुके हैं, अब तो जादू के पीछे पड़ गए हैं, तो हज़रत सुलेमान ने जादू की सारी किताबें उनसे ले ली, मार्केट से सारी किताबें उठा ली, इकट्ठी की, और उनको जाकर एक जगह पे छुपा दिया, बंद कर दिया उनको। यानी कि वो नहीं चाहते थे ना कि कौम इन लग़वियात में पड़ जाए, वो तो चाहते थे कौम जो अल्लाह की किताब पढ़े। इस वजह से उन्होंने सारी किताबें वहाँ से उठवा के और एक तरफ डलवा दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, तो क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद दोबारा उन्होंने ये किताबें जो छुपाई हुई थी या एक जगह पे उन्होंने रखवाई हुई थी, वो किताबें फिर निकल के आ गई। तो इन लोगों ने मशहूर कर दिया, किन लोगों ने? बनी इसराइल ने। इन्होंने ये मशहूर कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, वो अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि उनकी हुकूमत तो जादू के ज़ोर पे चलती थी। हालाँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू को ख़त्म करने के लिए सारी जादू की किताबें छुपा दी थी। वो किताबें जो जादू सिखाने वाली किताबें थी ना, वो तो उन्होंने इसलिए छुपाई थी कि ये लोग उनको नहीं पढ़ें। जब उनका इंतकाल होता है और फिर ये किताबें निकल उनके किसी स्टोर में से निकल आती हैं, तो उन पर ये इल्ज़ाम ये लोग लगा देते हैं। क्योंकि हज़रत सुलेमान ने क्या किया पता है? अल्लाह ताला ने उनके काबू में जिन्नात दे दिए थे, और वो जिन्नात से बड़ा सख्त काम लेते थे। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र भी है। उन्होंने महलात बनाए, उन्होंने इमारतें बनाई, बड़े-बड़े भारी पत्थर उठा के लाए, बड़े-बड़े मुश्किल-मुश्किल काम किए। तो उनके ज़माने में जिन्नात ने, तो बनी इसराइल ने ये मशहूर कर दिया
حضرت سلیمان کے بارے میں کہ وہ تو جادو کے زور سے سارے کام اپنے جنات سے لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، یہ جو آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں نا، جیسے اللہ نے شروع میں کہا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی سلیمان کی حکومت جب چل رہی تھی تو لوگ کتاب کو چھوڑ کر کس میں پڑ گئے تھے، جادو ٹونے میں۔ اور جب انہوں نے سلیمان پر لگایا الزام تو اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلام، انہوں نے تو کفر نہیں کیا۔ یہاں کفر، یہاں سے کفر جو کہا جا رہا ہے نا، کس کو کہا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیے، یعنی جادو، وہ تو جادو سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا نا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، تو آپ یہ دیکھیے کہ کفر جادو کو کہا گیا کہ جادو نہیں کرتے تھے وہ۔ تو یہ جو جادو ہے نا، یہ کفر کے زمرے میں بھی آتا ہے، یہاں پہ دیکھیں قرآن بتا رہا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے، شیطانوں نے کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحْرَ، تو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سین کو پہلے زبر کے ساتھ پھر زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ جو لوگ تھے وہ خود شیطانوں مطلب وہ شیطانوں کے جادو سیکھ رہے تھے، خود ہی سکھا رہے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے۔ وما 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 انزل علی الملکین، وما انزل علی الملکین، ملک کی جمع ہے، ملک ہوتا ہے ایک فرشتہ اور ملکین دو، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، کہاں پر اتارا گیا تھا، بھی بابلا، بابل کے شہر میں یعنی کوفہ میں، اور وہاں پر فرشتوں کے نام کیا تھے، ہاروت و ماروت، دو فرشتے تھے جن پہ جن کو یہ آزمائش بنا کے اتارا گیا تھا، کیونکہ بندہ جب جس چیز میں پڑ جاتا ہے نا، یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ جب اللہ کو بھول جاتا ہے نا اور وہ اپنے کسی معاملے میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اسی میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جادو میں پڑے تو پھر اللہ نے بھی ان کو اسی آزمائش میں مبتلا کر دی اور دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، یہ ان کے نام تھے۔ اب بنی اسرائیل کی آزمائش شروع ہو گئی، ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، تو ان کی آزمائش کے لیے جب دو فرشتے اتارے اللہ نے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، وہ منع کرتے تھے کہ ہم نے نہیں سکھانا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے یقولا انما نحن فتنۃ، یہ تو ایک فتنہ ہے، وہ دونوں کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں، یہ تو ایک فتنہ ہے، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں تم جادو نہیں سیکھو، یہ فتنہ ہے، اور فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، یعنی کفر نہیں کرو یعنی جادو نہیں سیکھو، یعنی وہ کسی کو زبردستی نہیں سکھا رہے تھے، وہ کسی کو سکھانا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے نا، لیکن یہ لوگ ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے، بالکل نہیں مانتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، کیا سیکھتے تھے، جادو، اور کیسا جادو سیکھتے تھے، ما یفرقون بھی، جو جدائی ڈال دے کس میں، بین مرئی و زوجی، مرئی و زوجی، یعنی ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے، یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھروں میں لڑائیاں پڑ جائیں، گھر ٹوٹے، اس طرح کا جادو سیکھتے تھے، اور یہ خاص ایک شیطانی عمل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کرانے والا جادو جو ہوتا ہے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے سنا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں وہ ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں آدم علیہ السلام کو کیسے زمین پر اتارا گیا، اور ہم نے پورا یہ پڑھا ہے نا کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے تو انسان نہیں تھے نا، تو یہاں پر جنات رہتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کر سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا، تو اب شیاطین دربار کہاں لگاتا ہے، شیاطین کہاں ہوتے ہیں، دربار کہاں لگتا ہے، پانی پر، اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں کہ جاؤ غلط کام کرانے کے لیے لوگوں کو اکساؤ جا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کی نظر میں کون ہوتا ہے، جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے، جو سب سے بڑا فساد کرا کے آئے، یعنی ابلیس اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے،
اور سب سے بڑا گناہ کر کے جو آتا ہے نا تو اس کو بڑی شاباشی دیتا ہے، اور آ کے اچھا کچھ آتے ہیں جب اس کے چیلے شیطان کے، اس کے ابلیس کے، شیطان کے جب آتے ہیں، ان کو بلاتا ہے، ان کو سب کو جمع کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کیا کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں فلاں کام کرائے، فلاں فلاں کام میں نے غلط کرائے، تو ابلیس جواب میں کہتا ہے یہ کوئی کام ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرے سے پوچھتا ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے، پھر اگلے سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرا دیا، جدائی نہیں ڈلوا دی۔ تو ابلیس اس کو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو فوراً اپنے قریب بلاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اسے اپنے گلے بھی لگا لیتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، بہت ٹھیک کام کر رہے ہو، ایک روایت میں آتا ہے اسے تاج بھی پہناتا ہے، اور کہتا ہے سب سے اچھا کام تو تم نے کیا، یعنی جو میاں بیوی کو لڑا کر آئے ہو نا، اس سے بڑا کام تو پھر کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اور کتنا غلط کام ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو آگے چلتی ہوں، تو سحر کی یعنی جادو کی اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے۔ سحر تفریق دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دوسرے رشتوں میں بھی لوگ جدائی ڈلوا دیتے ہیں یہی جادو کر کے، اسی جادو کو استعمال کر کے، مثلاً ماں اور بیٹے کے درمیان، مثلاً باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ڈلوا دیتے ہیں، مثلاً دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، یا دو شریکوں کے درمیان، اسی جادو کے ذریعے سے جدائی ڈلوا دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے بیماری ہوتی ہے نا تو اس کی علامات ہوتی ہے، رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر گھس گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، علامتوں سے پتہ چلتا ہے بندہ اندر سے بیمار ہے۔ تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلاً کیا ہوتا ہے، نمبر ایک، محبت جو ہے نا وہ اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ لڑائی شروع، بلا وجہ کی شک شکوک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، اچھا دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر، یعنی کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی یہ وہ تو قبول ہی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی معذرت بھی قبول نہیں کرتے، لڑنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیا جاتا ہے کہ بس رائی کا پہاڑ، تم نے یہ کیا تو کیا کیوں، کوئی معافی نہیں ہے۔ تو بیوی کو شوہر جو ہے وہ برا لگنے لگ جاتا ہے، اس کا چہرہ ہی پسند نہیں آتا، اس کا چہرہ اس کو بدصورت لگتا ہے، اور بیوی کا جو چہرہ ہے وہ شوہر کو بدصورت نظر آنے لگ جاتا ہے، یعنی جادو کی وجہ سے نظر کا دھوکا ہو جاتا، نظر کا ایسا دھوکا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، نہ اس کی آنکھوں کو اور نہ اس کے دل کو، وہ نظر کا دھوکا پیدا ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے۔ تو یعنی پہلے والی وہ جو شکل تھی، جو کل کل جو بہت ہی پسند تھی، جو کل جس سے بہت محبت بھی تھی اور شکل بھی اچھی تھی، اور آج وہ بری لگنے لگ جاتی ہے، اور جس پر جادو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے دوسرے ساتھی کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے، ہر ادا سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے محبت میں تو بالکل اپوزٹ عمل ہوتا ہے نا، کہ ہر چیز جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سبھی کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن جب نفرت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کا سب کچھ برا لگتا ہے۔ تو یہ چیز سے یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تو ہر ادائی بری لگ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ وما ہم بالضارین، یہ دیکھیں بالضارین میں، اب یہ دیکھیے بہی من احد، فرمایا نہیں کوئی کسی کو نقصان دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات واضح کیوں کی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی جادو کوئی اتنی بڑی طاقت ہے نا کہ بالکل اللہ کے آگے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جادو میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کسی کو کسی کا نفع نقصان جادو کے بل پہ جادو کے زور پہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو بھی نقصان دیتا تھا، ان کو نقصان دیتا تھا نا، یعنی جادو سیکھتے چلے جاتے تھے جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جادو کا پہلا نقصان تو ان کو کیا ہوا، ان کو پہلا نقصان ہی یہ ہوا کہ ان کا ایمان جاتا رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان جادو سیکھے گا تو پھر اس کا ایمان رہے گا کیا، ان کا تو سب سے پہلا کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ جادو سیکھنے لگ گیا اور ان کا نقصان ہو گیا، ان کا ایمان چلا گیا۔ دوسرا یہ، نمبر 2 یہ کہ جب انسان کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو ہے نا کہ جب کوئی کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے تو خود گرتا ہے۔ پھر نمبر 3 یہ کہ جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کے لیے، ایسے شخص پہ جو لوگوں پہ جادو کرتا ہے اس کے لیے لوگوں کے دلوں سے عزت اور محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، نفرت کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ نمبر 4 کہ ایسے شخص کی
آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ سمجھ لے کہ اس نے جادو ٹونا جو اس دنیا میں شروع کیا، اس نے اپنی آخرت تو برباد کر دی۔ اور چونکہ خاص طور پر یہ لوگ جو تھے گھر توڑتے تھے، تو جس معاشرے میں گھر ٹوٹنے لگے وہاں کتنی بے چینی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں۔ دیکھیں نا، بچے ہوتے ہیں بیچ میں، اب وہ کسی کا گھر ٹوٹ گیا، کسی کی ماں ادھر چلی گئی، کسی کی بیوی ادھر چلی گئی، کسی کا کچھ، کتنی بے چینی اور کس قدر پریشانی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ جادو کے ذریعے سے ایسے کام یہ لوگ کر رہے تھے، گھر توڑ رہے تھے، تو اس کا رزلٹ ان کو خود دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، وہ اس پہ جادو کر رہا ہے، وہ اس پہ کر رہا ہے، وہ اس پہ کر رہا ہے، اس نے کسی اور پہ کیا، کسی اور نے اس پہ کیا، اس کا گھر بھی ٹوٹا، اس کے بھی بیوی چلی گئی، ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ ان لوگوں کو خود کتنے، یہ جو جادو سیکھ رہے تھے نقصان پہنچا رہے تھے، تو خود ان کو نقصان ہو رہا تھا، خود انہی کی قوم کو نقصان ہو رہا تھا، خود انہی کی نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی، ان کا نظام خراب ہو رہا تھا۔ ولا ينفعهم، اور نہ وہ نفع دیتا تھا انہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس جادو سیکھنے سے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جان لیا تھا، بنی اسرائیل نے، ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، ان کو علم ہو چکا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ وہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، ان کو علم ہو چکا تھا کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی خریدے گا کا کیا مطلب ہے، یعنی جو بھی جادو کرے گا، ما لہو فی الآخرہ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت برباد۔ پتہ چل گیا تھا ان کو، یہ بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے اپنی کتنی تباہی کر لی، کتنا نقصان کر لیا، اپنی جہنم کما لی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے، کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ کاش، اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کاش کہ، یہ جو ہے نا یہاں پر لو کا جو لفظ ہے نا، کاش، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو اتنا پتا بھی تھا پھر بھی اتنا نقصان کرے، لو کانوا یعلمون، کہ کاش وہ جانتے ہوتے کہ کتنا زیادہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے، کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو جب آسودگی ملی، جب ان کی زندگیوں میں کوئی پریشانیاں ختم ہو گئیں، اچھا دور آ گیا، ہر چیز میں خوشحالی آ گئی، تو انہوں نے تو سب سے پہلے چھوڑا اپنی کتاب کو تو پسے پش ڈال دیا، اور دوسری چیزوں میں لگ گئے اپنا دل بہلانے کے لیے، جادوؤں میں اور ٹونے میں اور ان چیز۔ اور پھر تیسری چیز ہم نے یہاں سیکھی، یہ چیز ہماری سمجھ میں آئی کہ جب کوئی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے نا اور دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو اسی چیز کو اس کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنا دیتا ہے، اور وہ چیز ان کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ بنی کہ وہ جادو کے لیے پھر اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، 2 فرشتے اترے، فرشتوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن وہ وہی سیکھتے رہے اور ایک دوسرے کے گھر توڑتے رہے، اور کس قدر تباہی کی طرف ان کا معاشرہ چلا گیا، اور کتنا نقصان اٹھایا اس دنیا کے لیے بھی، اور آخرت بھی برباد ہو گئی، آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس قدر کھڑکھڑا دینے والی آیت ہے کہ دیکھیے، آپ اپنے معاشرے اور اپنے آج کل کے ماحول پر اگر نظر ڈالیں تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے قرآن پڑھو، آیتیں پڑھو، سپارے پڑھو، تسبیحاں پڑھو، وظیفے پڑھو، کوئی مجھے حل بتاؤ، کوئی یہ کرو۔ جیسی آسودگی آئی، کتاب بند، وظیفے شظیفے بند، نفل یہ وغیرہ بند، پھر تو کوئی نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، اپنی دولت کے نشے میں مست۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی غلط عمل ہے، یہ بنی اسرائیل کا عمل تھا کہ انہوں نے فوراً، اور پھر یہ کہ جادو کی جو کتابیں پڑھنے شروع ہو گئے، تو دیکھیے حضرت سلیمان کا دور تھا، حضرت سلیمان نے تو ساری کتابیں اٹھا لی، اور وہاں پہ اتنی ڈھیر کتابیں تھی بند کرا دی، ان سے چھین لی، ساری رکھ دی۔ تو ان کو اصل علم جو تھا وہ اللہ کی کتاب سے لینا چاہیے تھا، اللہ کی کتاب کو، اصل علم کو چھوڑ کے وہ دوسرے علم کے پیچھے چل پڑے۔ ہاں، تو آج کے معاشرے میں دیکھیں نا، لوگوں نے اصل علم کو، جو کہ قرآن کا علم ہے، اصل علم ہے، اپنی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری چیزیں سیکھتے پھر رہے ہیں، دوسری کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنی چاہیے نا، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور ہر حال میں مجھے تو یہ چیز بہت اچھی سمجھ میں آئی ہے، کہ دیکھیں کوئی بھی حالات ہو، اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں قرآن میں کیوں رکھ دی؟ اسی لیے رکھ دی نا، بنی اسرائیل کا حال ہمیں کیوں بتایا؟ اللہ چاہتا تو حذف بھی کر سکتا تھا ان آیات کو، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ آیات لکھ کر، بنی اسرائیل کا یہ حال لکھ کر اپنے امت محمدیہ کو یہ بات بتائی کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ تو ہر حال میں قرآن سے جڑے رہنا، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہی اسی کو تھامے رکھنا، یہی تمہیں طریقہ حیات اور جنت کا راستہ اور اللہ کی رضامندی سب اسی سے حاصل ہوگی۔ تو
ہم لوگوں کو اپنے قرآن کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، اپنے اچھے وقتوں میں بھی اور اپنے برے وقتوں میں بھی، ہر حال میں۔ چاہے ٹھیک ہے دنیا ترقی کرے، ترقی کی چیزیں بھی وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر مرحلے میں قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتی ہیں اور انہیں اپنی روحانیت اور اپنے اس پر بہت فخر ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر قوم کو ہر دور میں جب بھی اس طرح کے واقعات پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں قرآن میں تفصیل بتائی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر وہ فتنوں میں پڑے اور اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بڑی کھڑکھڑانے والی آیت ہے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے والی آیت ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے دین کا علم، قرآن کا علم حاصل بھی کرنا ہے اور اس سے ہی جڑے رہنا ہے، نہ کہ ان فضول چیزوں سے جو کہ انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہیں۔ اور اللہ نے واضح بتا دیا، تین چیزیں تو واضح کر دی کہ کچھ جادو کو اتنا بڑا طاقتور نہیں ہوتا، اللہ نہ چاہے تو کسی کا برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی کتاب کو ہی چھوڑ دیا تھا، تو پھر ان کے ساتھ تو برا ہونا تھا نا، اس لیے برا ہوا۔ تو جادو کی طاقت کے اوپر کیا، جادو تو فتنہ بن کے آیا نا۔ اور دوسرا یہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں، تو ان کا تو پھر کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کا خود کا بھی نقصان ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جادو کر کے دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے کا نہیں کر رہے ہوتے، اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں، آیت نے بتا دیا، اور خود نقصان اٹھاتے ہیں، اپنی نسلیں نقصان اٹھاتی ہیں، اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری حقیقت یہاں پہ واضح ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ آیت کریں گے۔ یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔